السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ رمضان مبارک کا یہ پہلا عشرہ رحمت آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کی تمام تر رعنائیوں کو اس کی برکتوں سے، اس کے فیض سے، اس کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ عالم اسلام کو میری جانب سے میں دعا گوں کہ پروردگار عالم لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے جلد سے جلد اسباب پیدا فرمائے اور تمام عالم اسلام کو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور رمضان مبارک کے معاملات کو انجام دینے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، آج پہلا سلسلہ ہے ہمارا قرآن پاک کے تفسیر کے حوالے سے قرآن پاک کے مفہوم کو پیش کیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس نام سے انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ آج اس کی پہلی کڑی ہے، پہلی قسط ہے، یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اس میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آئیے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے، اس سورہ کے متعدد نام ہیں اور اسے فاتحہ کہا جاتا ہے، مطلب شروع کرنے والی چیز۔ فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی مقدمۃ الکتاب، یعنی کتاب کے اندر جو ہے جو کچھ بیان ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا نچوڑ مقدمے موجود ہوتا ہے، اس لیے اس بنیاد پر اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام القرآن یہ کہ قرآن کی ماں، یعنی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے اسے، خزانے والی سورت۔ اس کے اندر بہت سارے پوشیدہ خزانے موجود ہیں۔ کافیہ یہ کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر سے کسی مریض نے کہا کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری، ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک دوا کھا لو، تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ تو وہ ایک بیماری کے لیے، وہ کئی بیماریوں کے لیے ایک دوا کافی ہے۔ اس طریقے سے کئی ساری چیزوں کے پریشانی اور مصیبتیں، بلیات اور بہت سارے مسائل کے لیے جو ہے اگر بندہ پڑھنا چاہے گا تو یہ اسے کافی ہو جائے گی۔ وافی مطلب یہ کہ اپنے ساتھی، اپنے دوست کے لیے وفا کا کام انجام دیتی ہے۔ شافیہ مطلب یہ کہ یہ شفا بخشنے والی ہے، اور شفا خود بذات خود یہ شفا بھی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اور بھی مختلف نام ہیں۔ سبع مثانی مطلب یہ کہ یہ 7 آیتوں والی صورت ہے، تو یہ 2 بار نازل ہوئی، یا تو مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں، یا دونوں جگہ پر نازل ہوئی۔ اس بنیاد پر بھی اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ نور ہے مطلب یہ کہ یہ روشنی کا کام انجام دے گا قبر میں۔ رقیہ مطلب یہ کہ دعا تعویذ کے کام بھی آنے والی یہ سورہ ہے۔ سورۃ الحمد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں بہت ساری تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الدعا ہے، یہ جب بندہ یہ سورہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تعلیم المسئلہ مطلب مسئلے کو سیکھنے والی سورت ہے یہ۔ اس کے علاوہ سورۃ المناجات یہ کہ بندہ جب نماز میں اپنے رب یہ جب پڑھتا ہے تو بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، تو سورہ مناجات بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سورۃ التفویض ہے یہ کہ بندہ اپنے آپ کو، اس سورہ کو جب پڑھتا ہے تو بندہ یوں ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے سورۃ السوال ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیے گئے ہیں کہ بھئی پروردگار ہماری یہ التجا ہے، تمنا ہے، اسے پوری فرما۔ تو یہ سورۃ السوال بھی ہے۔ یہ ام الکتاب ہے، کتابوں کی بنیاد ہے، اساس ہے، ماں ہے۔ اس کے علاوہ فاتحۃ القرآن بھی ہے، قرآن کی شروعات اس سے ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الصلاۃ، نماز میں بھی اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے سورۃ الصلاۃ ہے۔ اس سورہ میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حروف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ و منسوخ نہیں ہے، مطلب کوئی آیت مٹی نہیں ہے، سب چیزیں موجود ہیں، حرف بحرف اس کے اندر جو ہے موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ قرآن جو ہے وہ نماز جو ہے بغیر فاتحہ کے نامکمل ہے، اس لیے جو ہے وہ اس میں نماز میں جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں، حضور نے فرمایا کہ توریت، زبور اور انجیل میں اس کے مثل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، اتنی زبردست سورہ ہے یہ۔ پھر جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور پھر جو ہے فرمایا گیا کہ 100 مرتبہ جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور بہت ساری باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اب اس کے اندر اس کے مضامین کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا چیز شامل ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور پھر اس کے بعد ربوبیت ہے،
یعنی اللہ کے رب ہونے کا اظہار کیا گیا ہے، پھر رحمت الہی ہے، پھر اس کے علاوہ مالکیت ہے کہ پروردگار مالک ہے سب کا، پھر اس کے بعد استحقاق عبادت یعنی وہی مستحق عبادت ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، پھر اس کے علاوہ جو توفیق خیر کی توفیق بھی وہی دینے والا جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، پھر بندوں کو ہدایت دینے والی جو ذات ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ توجہ الی اللہ اس طرف اس سورہ کے اندر مبذول کیا گیا کہ توجہ الی اللہ، اللہ کی طرف بندے متوجہ ہو۔ اختصاص عبادت، کوئی ذات اگر عبادت کے لیے خاص ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے علاوہ استعانت، مدد طلب کرنے کے حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی کہ مدد جو بندہ واسطے یا بالواسطے، بغیر واسطے یا واسطے کے ذریعے سے جو بھی مدد مانگتا ہے بندہ، چاہے مخلوق سے مانگے اور چاہے خالق سے مانگے، ہر حال میں اللہ کی ہی مدد ہے، براہ راست وہ اللہ کی ہی مدد ہے، کسی بھی واسطے سے ہو یا بغیر واسطے سے ہو۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ طلب رشد، ہدایت وغیرہ کا طلب کرنا اس میں موجود ہے، اس تعلق سے بھی آداب دعا، دعا کے آداب کیا ہیں وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ صالحین کے حال سے موافقت، کہ صالحین کے احوال کیا ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے احوال کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے بیان کیا گیا۔ پھر گمراہوں سے اجتناب اور نفرت کی بات اس میں کی گئی کہ گمراہ لوگوں سے آدمی بچے، اور یہی اس میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کا خاتمہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جزا اور روز جزا کا مصرح مفصل بیان ہے۔ جزا مطلب یہ کہ انسان جب یہاں سے دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی اور اخروی زندگی کے لیے جب وہ جائے گا تو اس کے بعد جزا اور سزا کا نفاذ ہوگا، تو اس کا بھی اس کے اندر مکمل بیان ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے سورہ فاتحہ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اس میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب تعریفیں کیوں ہیں اللہ کے لیے؟ رب العالمین، چونکہ وہ تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ اس کے علاوہ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم بھی ہے، اور مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عقیدے کی بات یہاں پر کی گئی کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے علماء اور مفسرین نے، محدثین نے اور فقہ کے اصطلاح کے مصطلحین نے جو ہے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا، عقائد اہل سنت جس سے تقویت پاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس میں جو ہے اس معاملے میں عبادت سے مقدم جو ہے اعتقاد ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بندے کا عقیدہ اگر صحیح ہے، عقیدے کی صحت پر عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو اس کا عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ ہم کو سیدھی راہ چلا۔ اب صراط مستقیم ہے کس کا؟ تو اس کی وضاحت کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، راستہ ان کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے۔ اب یہ اس سے مراد فرماتے ہیں کہ غیظ و غضب جن پر نازل ہوا ہے، مغضوب کا جو مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہود اور ضالین سے مراد نصارہ، یعنی نصارہ کے راہ پر ہم کو نہ چلا اور نہ یہود کے راستے پر چلا، بلکہ ہمیں جو ہے سیدھی راہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس کی وضاحت دوسری آیت میں کی گئی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبیوں کی، شہداء، صدیقین، صالحین کی مقدس جماعت ہے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ جو ہے بہت ہی جامع اور مانع سورہ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی، سوائے واتقوا یوما ترجعون، کہ جو ہے یہ فرماتے کہ حجۃ الوداع میں بمقام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس طریقے سے اس صورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 50,500 حروف موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ الف لام میم کوڈ ورڈ کا یوز کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس میں الف لام میم کا جو ہے وہ کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے بندوں کا کام بھی بنتا ہے اور اللہ کا کلام بھی بنتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ اس کی بے شمار فضیلتیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں اور 1000 حکم اور 1000 خبریں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو اس کو پڑھے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے اس کی برکت میسر آئے گی، اور جو اسے چھوڑ دے گا شرمندہ ہوگا۔ اور جادوگر لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اگر بالفرض انہوں نے پڑھ بھی لیا تو اس سے ان کو کوئی فائدہ میسر نہیں آئے گا۔ فرمایا گیا کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میت کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا اللہ کے رسول سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب موعود ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر جو ہے اس میں بہت ساری شان نزول کے تعلق سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک تو ھدی للناس کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے، تو اس کی تطبیق، اس کی جو ہے اسے اتفاق اس طریقے سے کیا گیا کہ ھدی للناس، جیسے بارش ہے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک نے بارش برسائی، مگر فائدہ اٹھانے والے اس سے اٹھا لیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ھدی للناس قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے تمام لوگوں کے لیے، ہدایت عام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اب جو جس سے اس سے چاہے گا وہ سرفراز ہوگا، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، اس سے پرہیزگار لوگ ہی ہدایت پاتے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ نہیں اٹھا پاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ قرآن کریم جو ہے ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، قرآن کریم کی ہدایت جو ہر ناظر کے لیے عام ہے، مگر مومن ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی حضرات ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے فرمایا کہ اب متقین کی صفات کو بیان کیا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہی کی صفت کو بیان کیا گیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر فرماتے ہیں کہ اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، مطلب جو کتاب تمہاری طرف اتری اور جو تم سے پہلے سابقہ انبیاء علیہ السلام پر سابق انبیاء علیہ السلام پر گزری، اور آخرت پر کے دن پر وہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ایمان لاتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں متقین کے صفات میں بیان کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب جو ہے اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جو باتیں تو بڑی طویل ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو پہلے پارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی، مذکور ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں کہ اس میں 5 باتیں بطور خاص بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اقسام انسان پر گفتگو کی گئی کہ انسانوں میں ہی جو ہے مومن ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ مومن کے 5 صفات جو قرآن پاک میں مذکور ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اسے بیان کیا گیا بطور خاص کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کی صفتیں اور ان کی خصلتیں بیان کی گئی، ان کی عادتوں کو بیان کیا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور، انہیں کسی چیز کا شعور نہیں ہے، قلبی بیماریاں بہت ساری ان کے اندر، نفاق ہے اور ایسی بہت ساری بیماریاں ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صفحات ان کے اندر کوٹ کر بھری ہوئے، مطلب بے وقوف ہوتے ہیں منافق۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ احکام الہی کا استہزاء کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم نازل ہوتا، اللہ کے احکام وحی الہی نازل ہوا کرتی تو اس سے ٹھٹا مارتے، ہنسی مذاق کرتے، استہزاء کرتے، یہ ان کی عادت تھی۔ فتنہ و فساد، ہر کام کرنے کے، ہر وہ کام کرتے جس سے فتنہ و فساد جو ہے برپا ہو، یہ وہ منافقین کا کام ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ضلالت، اس کے اندر منافقین کے اندر ضلالت مطلب گمراہی ہوا کرتی ہے۔ تذبذب مطلب یہ کہ ہر جگہ جو شش و پنج کا شکار رہتے، کوئی چیز ایگزیکٹ کسی چیز کو کنفرم نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ان کے اندر پاور نہیں ہے کہ کسی چیز پر یقین کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ تذبذب کا شکار رہتے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، ہر طرف شش و پنج کا شکار، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کفار کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ کفار کے بارے میں آیا کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے وہ راہ حق کی طرف لوٹنے سے قاصر رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اعجاز قرآن پر گفتگو کی گئی کہ جن صورتوں کے اندر قرآن پاک کی عظمت بیان ہوئی، ان کے شروع میں بیان کیا گیا کہ حروف مقطعات بیان کیا گیا، جیسے الف لام میم ہو گیا، اس طریقے سے حامیم ہو گیا، اس طریقے سے بہت سارے جو کوڈ ورڈ استعمال کیے گئے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہی حروف سے جو ہے اللہ کا کلام بھی بنتا ہے اور تمہارا کام بھی بنتا ہے، مگر تم لوگ اللہ کے جیسا کلام لانے سے، اللہ کی طرح کلام پیش کرنے سے عاجز ہو، طاقت انسانی اس سے عاجز ہے اور قاصر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ پھر جو ہے فرشتوں نے جو ہے انسانوں کو فسادی کہا رب کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا، علم دنیا عطا فرمایا، اس میں بہت ساری اختلافات
اختلافات ہیں کہ کس چیز کا علم عطا فرمایا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور نعمتوں سے جب نوازا اور پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو پھر فرشتوں نے اپنے عدم علم کا اقرار کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، بلکہ یہ کہا کہ پروردگار عالم ہم تو کچھ نہیں جانتے، سب کچھ تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو پاتے ہی جو ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور فرشتے جو ہے شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اسے مردود قرار دیا اور اسے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا۔ پھر اس کے بعد جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو ہے وہ رہا کرتے تھے، شیطان سانپ کی شکل میں جو ہے وہ وہاں پر پہنچا اور پھر اس کے بعد انہیں بہکایا، اور پھر حال یہ ہوا کہ پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا، اور پھر جو ہے انسانوں کو خلافت عرضی کا مستحق بنایا اور خلافت عرضی عطا کی۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اس میں قصہ بیان کیا گیا ہے طویل شرح بست کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو ہے بنو اسرائیل کے حوال کا بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی، ایک نہیں سینکڑوں نعمتیں نازل فرمائی، مگر جو ہے حال ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نعمتوں کی قدر کرو، شکر کرو، عبادت کرو، ان کا تذکرہ کیا کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نعمتیں مزید عطا فرمائے گا۔ مگر حال یہ تھا کہ وہ کفران نعمت سے باز نہیں آتے تھے، اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آتے تھے، اور حال یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ پھر اس طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہمراہ حضرت اسماعیل کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا فرمائی کہ اے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، خانہ کعبہ کی تعمیر کو قبول فرما، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے رب ذوالجلال ہماری توبہ کو، ہمارے استغفار کرنے کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی جو ہے سننے اور جاننے والا ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی پہلے پارے کی تمام چیزیں جو ہے شرح و بست کے ساتھ اپنے تمام تر رہنائیوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اس میں جو باتیں جو ہے مجھے نظر آئی ان تمام باتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن پاک کی تفہیم اور قرآن پاک سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، قرآن پاک کے بتائے ہوئے فرامین پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، دوران گفتگو جو بھی خطا ہو گئی ہو تو پروردگار میں سے معاف فرمائیں، ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کل اسی وقت انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔